السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 قرآن پاک کی طویل آیات میں سے ایک آیت ہے۔ توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت، آیت الکرسی بھی اس کو کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود پر حق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث سے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم 1855 ابو منذر سے ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ یعنی دوبارہ دہرایا انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا، یعنی شابش دیتے ہوئے میرے سینے پر جیسے تھپ تھپاتے ہیں، اور فرمایا، اے ابو منذر، تجھے تمہارا علم مبارک ہو۔ تو یہ ہے آیت الکرسی، 30ویں پارے کی 3 صورتوں سے بڑی۔ ایک آیت، 10 جملے اور 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اس ایک آیت میں ہیں۔ اگر آپ جمع کریں نا تو آپ کو اس ایک آیت میں کتنی ہی صفات اللہ کی دیکھنے کو ملیں گی۔ مثلاً اللہ معبود برحق ہے، الحی القیوم ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ اور جو ابو منذر کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا علم راسخ تھا، صحابہ کرام پختہ علم رکھتے تھے۔ اسی آیت پر ابو ہریرہ کا ایک واقعہ ہے کہ مال غنیمت پر ان کو مقرر کیا گیا۔ تو آئیے اس طویل حدیث کو دیکھتے ہیں۔ دلیل کے طور پر صحیح بخاری 2311 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ پر کی حفاظت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد کر دی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گرہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔
تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اور آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ اسی سے آپ نے اخذ کی ہے، فضیلت اخذ کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مال پر تم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو، شیطان اس میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ اسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام حضور کی ہر بات کو سچ مانتے تھے کیونکہ ان کی توحید پختہ تھی۔ آئیے اب آیت الکرسی کی فضیلت دیکھتے ہیں اتھینٹک حدیث کے ذریعے۔ نمبر 1، آیت الکرسی کو بستر پر جانے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر آپ کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ صحیح بخاری 2311۔ فضیلت نمبر 2، سنن الکبریٰ نسائی 9928 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں ایک چیز نوٹ کیجیے گا، نماز شرط ہے تو پھر نماز تو پڑھنا پڑے گی۔ تیسری فضیلت، سنن الکبریٰ نسائی 817 اور حاکم میں بھی 2064 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیاطین سے اور جنات سے، اور جو شام کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور الحمدللہ جو لوگ صبح شام کی نماز پڑھتے ہیں وہ صبح شام کے اذکار میں آیت الکرسی آٹومیٹکلی پڑھ لیتے ہیں، یعنی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو ذکر صبح شام کے اذکار میں وہ خود بخود امپلائڈ ہو جاتی ہے، تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی فضیلت دیکھیں اور اس کو پڑھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔